اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور آیت نمبر 30 اور 31. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن مردوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. ویسے غض عربی میں کہتے ہیں پست کرنے کو، نیچا کرنے کو. مراد یہ کہ آزاد نظری نہ ہو بلکہ اپنی نگاہ کو سنبھال کر رکھیں. تو غض بصر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا، آوارگی نہ ہو آنکھوں میں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں، پست رکھیں، نیچا رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے پاکیزگی کا سامان ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ تمام کاموں کی خبر ہے جو تم کر رہے ہو. اس کے اندر دھمکی پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، آوارگی کا شکار ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ کسی زوم میں نہ رہے. ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آج ہم نے عشاء کی نماز میں بھی یہی آیات تلاوت کی. جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سامنے لے آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. یہاں لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ذرے کے برابر بھی شر کرے گا نا وہ دیکھ لے گا پھر اس کا انجام قیامت والے دن. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اچھا، یہ مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا. اب اس کے بعد مؤمن عورتوں کو حکم دیا، کیونکہ یہ سیکس کے معاملے میں عورتیں جو ہیں یہ پیسو ہوتی ہیں، ایکٹیو نیچر جو ہے مردوں کی ہے، اور زیادہ تر معاملہ ہے بھی مردوں کا ہے. اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی مردوں کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ عورتوں کو حجاب کرنے کا حکم ہے، چہرے کے پردے کا بھی حکم ہے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ثابت بھی کروں گا صحیح بخاری صحیح مسلم سے اور قرآن حکیم کی آیات سے انشاءاللہ تعالی. لیکن مردوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ معاملہ اتنا سینسٹیو نہیں ہے مردوں کو دیکھنے والا. عورتوں کا مردوں کو دیکھنا صرف اس صورت میں حرام ہوگا کہ جب شہوت کا اندیشہ ہو، یا اگر پرہیزگاری ہوگی تو بالکل ویسے بھی اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن جو عورتوں والا معاملہ ہے، مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، یہ ہر صورت میں حرام ہے. غیر محرم کو دیکھنا، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ ڈسکشن آئے گی ڈیٹیل کے ساتھ. تو پہلے مؤمن مردوں کی آنکھوں کے پردے کا حکم کہ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں. اس کے بعد حکم آیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنہ عورتوں کو بھی حکم دیجئے، ان سے بھی ارشاد فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں. آوارگی نہ ہو ان کی آنکھوں میں، ان کی آنکھوں میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں مگر جو اس میں سے خود بخود ہی ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا قد بہت لمبا ہے، اب اپنا قد تو چھپا نہیں سکتی، تو یہ وہ چیز ہے جو خود بخود ظاہر ہو جانے والی ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک عورت چہرے کا نقاب کرتی ہے تو بہرحال آنکھیں تو اسے کسی درجے میں کھولنی پڑیں گی، ورنہ تو اس کے لیے چلنا محال ہو جائے گا. تو اب یہ آنکھوں والا جو معاملہ ہے اس کی کسی نہ کسی درجے میں اجازت ہے. باقی یہ آیت کافی لمبی ہے اور یہ آج کا ٹاپک نہیں. میں انشاءاللہ اس آیت کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. صرف اس آیت نمبر 31 کا یہ پورشن اور آیت نمبر 30 اس کے کانٹیکسٹ میں آج ہم نے
تفصیلی گفتگو کرنی تھی، اس لیے میں اس آیت کو یہیں پر چھوڑتا ہوں۔ بھائیو، سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 کے کانٹیکسٹ میں اور سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم حدیث ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6474 ہے، 6474، اور مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4812 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت بڑی ضمانت ہے، بہت ہی بڑی ضمانت ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے۔ غد عربی زبان میں کہتے ہیں پست کرنے کو، نیچا کرنے کو، اور اپروپریٹ ٹرانسلیشن اردو میں بنے گی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا، آنکھوں کا مس یوز نہ کرنا، بد نگاہی سے بچنا۔ اور یہ بد نگاہی کی جتنی بھی شکلیں ہیں معاشرے کے اندر، چاہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز کی فارم میں ہو، یا وہ ٹی وی ڈراموں کی شکل میں ہو، یا فیس بک کی تصاویر کی شکل میں ہو، یا واٹس ایپ اور اسکائپ کے ذریعے بیہودہ فلموں کا ٹرانسفر ہونا ہو، اور یا پھر چوراہوں پر بہت بڑے بڑے بے حیائی پر مبنی بینرز ہوں موبائل کمپنیوں کے، بیہودہ عورتوں کے، یہ جتنی بھی فارمز ہیں بے حیائی کی، یہ سب کی سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گی۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں یہ خطوات الشیاطین ہیں، خطوات الشیطان ہیں، شیطان کے یہ راستے ہیں مختلف، یہ اس کے سمجھ لیں کہ جال ہیں۔ قرآن حکیم میں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر خطوات الشیطان کہا ہے، انہی چیزوں کو جو بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 19 اور 20 بھی پچھلے دنوں میں کور کی تھی، میں یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں، اب آپ کو اس کی انٹینسٹی بھی فیل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، یعنی شیطان کے راستے بے شمار ہیں، صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا سارے راستے حق کے ہیں، حق کا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، جمع کا صیغہ گمراہی کے لیے آتا ہے، نور سنگولر کا صیغہ ہے ہدایت کے لیے، ظلمات جمع کا صیغہ ہے گمراہیوں کے لیے، اندھیروں کے لیے۔ مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا شیطان کے راستوں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک شیطان تو اسے بے حیائی کا حکم دے گا اور گناہ کے کاموں کا۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو چیز رکھی ہوئی ہے نا وہ بے حیائی ہے، یعنی گناہ کا ذکر آیا تو اس کو گناہ کے ذکر میں سے بھی الگ سے ذکر کیا بے حیائی کا، اور پہلے نمبر پر کہ شیطان تو تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا اور منکر کا۔ منکر کہتے ہیں وہ چیز جس سے طبیعت خود بخود انکار کرتی ہے، جیسے ہر انسان کو وحی کی انٹروڈکشن سے پہلے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے، یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے، ہماری جبلت کے اندر اچھائی ہے۔ منکر جس سے طبیعت انکار کرے خود، ہر وہ چیز جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی شخص ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو پاک ہو سکتا کبھی بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے بے حیائی والے ایشو میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی جو پاک ہونا چاہے اسے پاک کر دیتا ہے، ایک معنی یہ بھی عربی لنگوسٹک میں بنے گا، اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے جو چاہے، من یشاء، جو چاہے کہ میں پاک ہونا چاہوں، اور دوسرا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ دونوں معنی درست ہیں، کیونکہ سورۃ العنکبوت میں بھی آیا نا، والذین جاہدوا فینا،
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. جو اللہ کے لیے قربانی کرے گا اللہ بھی اس کو رسپانس کرے گا. الحمدللہ. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز وہ سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کسی کے گناہوں کا یا نیکیوں کا حساب رکھنے کے لیے. یہ تو صرف ہماری تسلی والے معاملات ہیں جو فرشتے اٹیچ ہیں. بھائیو، آج کی نشست چونکہ غض بصر یعنی نگاہوں کی حفاظت سے ریلیٹڈ ہے، بد نگاہی سے اجتناب سے متعلق. باقی جو عورتوں کے حجاب اور ستر والا ایشو ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں، اور سورۃ الاحزاب کی کچھ آیات بھی ڈسکس کروں گا سورۃ النور کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ.